شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت معلما عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدر محترم، معزز علماء کرام اور مہمان اعظام، اللہ رب العزت والجلال کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس عظیم الشان نسبت پر، جس نسبت کی بنیاد پر انسانیت کو دوبارہ زندگی ملی ہے اور حیات ملی ہے، جمع ہونے اور بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ قرآن مقدس اور اس کی تعلیمات کو معدن حیات اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ قرآن مقدس کی تعلیم کی وجہ سے اور قرآن مقدس کے علم کی وجہ سے انسانیت کو دوبارہ زندگی ملی ہے۔ وہ عرب قوم جو انتہائی جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی اور اس قوم کو لوگ جانوروں کی مینگنیوں کے نام سے یا انتہائی غلیظ اور گھٹیا خطاب دے کر پکارا کرتے تھے یا یاد کیا کرتے تھے، اس قوم کو اللہ رب العزت والجلال نے اس مقدس اور عظیم الشان کتاب قرآن کے ذریعے سے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اسی نسبت پر بیٹھنے کی توفیق اس نسبت پر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے دو مقصد بیان فرمائے۔ ایک مقصد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انا بعثت معلما، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ لوگوں کو علم سکھا دوں اور تعلیم دوں۔ دوسرا مقصد آپ علیہ السلام نے اپنی مقصد کا بیان فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں، اچھے اخلاق اور عمدہ اخلاق اور اخلاق کریمہ اور عظیمہ کی تکمیل کر دوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ اگر ایک چیز یعنی اخلاق حسنہ نہ ہوئے تو علم مکمل نہیں، اور علم نہ ہوا تو اخلاق حسنہ مکمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا ہے کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں معلم ہوں، لوگوں کو تعلیم سکھانے والا ہوں۔
اور جب انسانیت کے اندر علم ہوگا اور انسانیت علم پر ہوگی تو یہ چیز اس کی ترقی کا اور یہ چیز اس کے عروج کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر علم نہ ہوا، صرف شکل و صورت پر، صرف ناز و نعمت کے اوپر فخر کرتے رہے اور انہی چیزوں پر قانے رہے تو یقیناً قوم تنزلی کی طرف، بے راہ روی کی طرف چلی جائے گی اور اسے کبھی ترقی میسر نہ ہوگی۔ اس لیے ترقی کو اللہ رب العزت والجلال نے علم کے اندر رکھا ہے، اور خصوصاً علم دین کے اندر اللہ نے ترقی کو رکھا ہے۔ اس لیے یہ بات فرض قرار دی گئی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس چیز کا علم سیکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ چیز فرض ہے۔ اور ہر مسلمان کے اوپر علم دین کا سیکھنا فرض اسی لیے ہے، اور ہر عورت کے اوپر اور ہر مرد پر، ہر بوڑھے پر، ہر جوان پر، ہر ادھیڑ پر علم کا سیکھنا اسی لیے فرض قرار دیا گیا ہے کہ اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس سے اللہ رب العزت والجلال کی پہچان کا انسانیت کے اندر اللہ کی پہچان کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس علم کو فرض کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور خصوصی طور پر شریعت اسلام نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو اور اپنے شیدائیوں اور فدائیوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے، اور ہر فرد بشر کی جو ایمان و اسلام میں داخل ہے اس کی توجہ اس کی طرف مبذول کرائی گئی ہے کہ تم علم سیکھو۔ اور اگر نہ سیکھا گیا تو ہماری ترقی یقیناً نہیں ہو سکتی۔ اور اس علم کو سیکھنے کے لیے مدارس کا قیام کیا گیا، اور تمام تر شعبوں کی، جن شعبوں کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم لوگوں کے دلوں تک، ان کے دماغوں تک اور ان کی روحوں تک پیوست ہو سکتی ہے، ان تمام تر شعبوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اور اس کی سب سے پہلی بنیاد اس ملک کے اندر اور خصوصاً اس ملک کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مبلغ دین کا جو انتھک علم بردار تھے، علوم دینیہ کے احیاء کا کامیاب مجدد تھے، اور ظالم برطانیہ کے ساتھ لڑنے والے بہادر تھے، اور پادریوں کا تعاقب کرنے والا مناظر، آریوں کے چھکے چھڑا دینے والا بے باک ناقد، اسلام کے لیے اپنی جان کو پیش کرنے والا فدائی، قوم و ملت کے بےلوث خیر خواہ، توحید و سنت کا بے لاگ ناشر، شرک و بدعت کا قلع قمع کرنے والا ماہر، بے نفس صوفی، منکسر المزاج، حلیم الطبع، متبحر عالم، اللہ اور اس کے رسول کا سچا عاشق، ختم نبوت کا جانثار پروانہ، رہتی دنیا تک علم و عمل کا آفتاب و ماہتاب مانا جانے والا، حجت الاسلام الامام بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس ادارے کی داغ بیل ڈالی تھی اور اس سے پھوٹنے والی شاخیں ساری دنیا کے اندر عام ہوئی، اور عام ہونے کے بعد اس علم کی اشاعت کا اور اس علم کی تبلیغ کا ذریعہ بنتی چلی گئی، جس علم کے ذریعے سے اور جس علم کی اشاعت اور جس علم کی تبلیغ کے ذریعے سے انسانیت کو روح میسر ہوتی ہے، اور مردہ دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے، اور مردہ دلوں کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے، اور کمزور انسانوں کے اندر جرأت اور جذبے کا ایک مادہ پیدا ہوتا ہے، اس علم کے عشاء کا اور اس علم کی تبلیغ کا یہ درسگاہیں ذریعہ بنتی چلی گئی۔ میرے عزیز و دوستو، اس علم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے عزت رکھی ہے، اور بنی اسرائیل کو علم ہی کی وجہ سے عزت ملی، ورنہ بنی اسرائیل حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں ایسی ذلت اور ایسی پستی کے گڑھے میں گر چکی تھی ساری کی ساری قوم، یہاں تک کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے کے اندر بند کر دیا گیا، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں جب بخت نصر نے ایک خواب دیکھا اور اس نے اپنا خواب دیکھنے کے بعد اسے بھلا دیا،
قدرتاً وہ اپنا خواب بھول گیا۔ پھر اس نے اپنے منجموں کو اور اپنے علم کے فاضلوں کو مدعو کیا، وہ آئے اور اس نے اپنے منجموں اور اپنے علم کے فاضلوں سے کہا کہ تم غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہو اور ایک زمانہ ہو گیا ہے ہم تمہاری پرورش کر رہے ہیں، تمہارے سارے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، اس لیے اب تم سے درخواست یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ ان منجموں نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر تو اسی وقت بتا سکتا ہوں جب آپ اپنا خواب بیان کریں۔ بخت نصر نے کہا کہ میں اپنا خواب بھول چکا ہوں، اب میں اپنا خواب بیان نہیں کر سکتا، لہذا میرا خواب بیان کیے بغیر تمہیں تعبیر بتانی ہوگی، میرا خواب بھی بتاؤ کیونکہ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہو، اور میرے خواب کی تعبیر بھی بتاؤ۔ ان منجموں سے یہ نہ ہو سکا۔ بہرحال بادشاہ کی یہ خبر اور بادشاہ کے اس معاملے کی خبر دھیرے دھیرے ایسی پھیلی کہ قید خانے کی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے تک یہ خبر پہنچی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے وقت کے جیلر سے کہا کہ تم بادشاہ سے یہ کہو کہ میں اس کا خواب بتا سکتا ہوں اور اس کے خواب کی تعبیر بھی بتا سکتا ہوں۔ جیلر نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اس کا خواب بتا دو گے اور اس کے خواب کی تعبیر بتا دو گے؟ حضرت دانیال علیہ السلام کو چونکہ اللہ کی طرف سے علم دیا جا چکا تھا اور اس نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر القاء کر دیا گیا تھا اور بتا دیا گیا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دعویٰ کر لیا کہ میں ضرور تمہارے بادشاہ کے خواب کو اور اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر کو بتا دوں گا۔ جیلر نے جا کر بخت نصر سے سارا معاملہ کیا اور جیلر کو حضرت دانیال علیہ السلام نے دو فائدے بتائے کہ اگر تم یہ بات جا کر بادشاہ سے کہو گے تو ایک میرا فائدہ ہوگا کہ میں قید و بند کی صعوبت اور مشقت سے چھٹکارا پا جاؤں گا، اور دوسرا تمہارا یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارا عہدہ بڑھ جائے گا، تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ جیلر نے حضرت دانیال علیہ السلام کی بات پر اعتماد کیا اور جا کر بخت نصر سے اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ بخت نصر بہت ہی خوش ہوا، اس نے کہا فوراً لایا جائے اور پیروں سے بیڑیاں نکال دی جائیں، ہاتھوں سے ہتھکڑیاں ہٹا دی جائیں اور ان کو لباس فاخرہ پہنا کر لایا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنایا گیا، آپ تشریف لائے اور آپ نے بادشاہ کو سجدہ نہ کر کے اپنے مذہب کے مطابق سلام کیا اور بادشاہ نے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے قریب میں حضرت دانیال علیہ السلام کو بٹھا لیا۔ آپ بیٹھے، سب سے پہلا سوال حضرت دانیال علیہ السلام سے بخت نصر نے یہ کیا کہ میرے مذہب کے مطابق آپ نے مجھے سجدہ نہ کیا بلکہ اپنے مذہب کے مطابق سلام کر کے آئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ جو مجھے تمہارا خواب معلوم ہوا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی عقل ساری انسانیت میں سب سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، ساری انسانیت کی عقل ایک جگہ کی جائے اور حضرات انبیاء کی عقل ایک جگہ کی جائے پھر بھی ساری انسانیت کی عقل سے انبیاء کرام علیہ السلام کی عقل بڑی ہوئی ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی عقل سے اپنی عقل سے اس شخص کو یعنی بخت نصر کو جواب دیا کہ دیکھو، جو علم تمہارے خواب کا میرے پاس ہے اور اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ میرا ذاتی علم نہیں ہے بلکہ وہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں اس سے کہا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، کہیں یہ اس شک میں نہ پڑ جائے کہ میں نبی ہوں اور اپنی دعوت اس تک پہنچانے آیا ہوں۔
اس لیے حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی عقل کا استعمال کر کے اسے اس طریقے سے حکمت و دانائی کے ساتھ جواب دیا، اور اگر میں نے آپ کو سجدہ کر لیا ہوتا تو یہ علم جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے وہ خفا ہو جاتا اور مجھ سے چھین لیتا، اس لیے میں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ بخت نصر کہنے لگا کہ تم تو بڑے عقل مند معلوم ہوتے ہو، اچھا چلو تعبیر بتاؤ اور خواب بتاؤ۔ سب سے پہلے حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کا خواب بتایا کہ تم نے خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت جس آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، جس کا سر آسمان میں لگا ہوا ہے اور پیر زمین میں لگے ہوئے ہیں، مشرق اور مغرب میں دونوں کندھے لگے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے ساری فضا اس بت سے پر ہے، اور اس کا سر سونے کا ہے، اور اس کے نیچے کا حصہ چاندی کا ہے، اور اس کے نیچے کا حصہ پیتل کا ہے، اور اس کے نیچے کا حصہ تانبے کا ہے، اور اس کے نیچے کا حصہ لوہے کا ہے، اور اس کے نیچے کا حصہ مٹی کا ہے۔ یہ خواب حضرت دانیال علیہ السلام نے بیان کیا، اور پھر کہا کہ اس بت کے اوپر اچانک آسمان سے ایک پتھر گرا، اور اس پتھر نے اس بت کو چکنا چور کر دیا، وہ زمین پر ریت کی طرح سارا بت بکھر گیا۔ بادشاہ کہنے لگا خدا کی قسم جو تم نے بیان کیا ہے واقعی میں نے ایسا ہی دیکھا ہے، اس سے ایک ذرہ برابر نہ تو آپ نے کوئی ایک بات اس میں بڑھائی ہے اور نہ ہی گھٹائی ہے، نہ کوئی کمی کی ہے اور نہ کوئی زیادتی کی ہے، بالکل ایسا ہی میرا خواب ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پھر اس کے خواب کی تعبیر بتائی شروع کی اور کہا دیکھو اس تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو تم نے بت دیکھا ہے یہ دنیا کی قومیتیں ہیں، اور ان دنیا کی قوموں اور قومیتوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے جو تم نے سونے کا سر دیکھا ہے وہ تمہاری قوم ہے جو بہت ہی ترقی پر ہے اور عروج پر ہے۔ اس کے بعد جو چاندی وہ تمہارے بیٹے کی قوم ہوگی۔ جب تمہارے بیٹے کا دور زمانہ شروع ہوگا تو اس کے دور اور زمانے کی وہ قوم ہے، وہ ذرا تمہاری قوم سے کچھ کم ترقی یافتہ قوم ہوگی۔ اور اس کے بعد جو تم نے دیکھی ہے یہ عراق کی قومیں ہیں جو پیتل کی طریقے سے ہیں، اور یہ جو تم نے تانبا دیکھا ہے یہ سرخ رنگ کا، یہ شام کی اور حجاز کی قومیں ہیں۔ حجاز اور شام کے لوگوں کے چہرے بس سرخی مائل ہوتے ہیں، یہ وہاں کی قومیں ہیں۔ اس طریقے سے آخر میں ایک بات کہی کہ یہ جو تم نے مٹی کا حصہ نیچے بت میں دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ دو عورتیں ہوں گی، وہ زمان میں حکومت کو سنبھالیں گی، بادشاہ بنیں گی، قوم ان کو بہت ہی کمزور سمجھے گی اور قوم ان کو بہت کمزور سمجھے گی۔ یہ اس کی تعبیر ہے جو تم نے نیچے کا حصہ مٹی کا دیکھا ہے۔ اور آخر میں جو پتھر گرا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، اور آپ علیہ السلام کی بعثت ایسی ہوگی کہ ساری کی ساری قومیں مساوات میں آ جائیں گی۔ کوئی قوم کسی قوم سے عروج و زوال یا کوئی قوم کسی قوم سے مقابلہ نہیں کرے گی، بلکہ ہر قوم مساوات میں ہوگی، برابری ہوگی ہر قوم کے لیے۔ جب بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ تعبیر سنی تو بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ آج میں یہ اعلان کرتا ہوں اور اپنی پوری سلطنت میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اب جو بھی حکم ہماری سلطنت سے نافذ ہوگا وہ تمہارے مشورے سے ہوگا، اور ہماری ساری حکومت و سلطنت تمہارے مشورے سے چلے گی، قلمدان تمہارے قبضے میں ہوگا، یہاں تک کہ میرا اپنا حکم بھی اس وقت تک نافذ نہیں ہوگا جب تک تمہارے اس کے اوپر سگنیچر اور دستخط نہ ہو جائیں۔ میرے عزیز و دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ اعزاز و اکرام علم ہی کی بنیاد پر ہوا ہے، اور ان کا یہ اعزاز و اکرام علم کی بنیاد پر بادشاہ نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں تھی۔ فَاعْلَمْ أَنَّ
انہ لا الہ الا اللہ، اس چیز کا علم سیکھو، اس چیز کا علم سیکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ قوم کے لیے اور ملت کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور ایک اس وقت یا معاشرے کا اس وقت کا سب سے بڑا بگاڑ، لوگ ٹیوشن کے نام پر یا ایک آدھ گھنٹہ قرآن کی تعلیم دینے کے نام پر یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے سارا قرآن اپنے بچے کو پڑھا دیا ہے یا ہم نے سارا علم اس کے سینے کے اندر بھر دیا ہے۔ یہ میرے عزیز و دوستو انتہائی دھوکہ ہے اور بہت بڑا امت کا دھوکہ ہے۔ جو لوگ اس کے اندر یا اس فتنے کے اندر غرق ہیں کہ آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے اور سارا دن انگلش تعلیم کے لیے عیسائیت اور صہیونیت کے کلچر کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے فارغ کر رہے ہیں، صرف آدھا گھنٹہ قرآن کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے فارغ کر رہے ہیں۔ وہ قرآن مقدس جس کی ایک سورت بقرہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال میں سیکھا ہو، آپ ایمانداری سے بتائیے کیا آدھے گھنٹے میں یہ قرآن سیکھا جا سکتا ہے؟ صرف اس کے الفاظ کو رٹنا یا صرف اس کے حروف کو رٹنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اور جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کے حاصل کرنے کا کچھ مقصد ہمیں بھی نظر آنا چاہیے اور ہمیں بھی لگنا چاہیے کہ ہم نے علم سیکھا ہے، تعلیم سیکھی ہے، قرآن پڑھا ہے اور اس کی کچھ تعلیمات تو ضرور بھی ضرور ہمیں ازبر ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے اس آدھے گھنٹے کے ٹیوشن سے اور اس ریتی رواج پر عمل کرنے سے قرآن کی تعلیم آپ کا بچہ یا آپ ہرگز نہیں سیکھ سکتے۔ اس کے لیے تو آپ کو وقت فارغ کرنا پڑے گا اور وقت کو فارغ کر کے ایک محنت اس کے پیچھے ہے، مجاہدہ اس کے پیچھے ہے۔ یہ علماء کرام جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان علماء کرام نے 15 سال 12 سال 18 سال 19 سال 10 سال 25 سال اس طریقے سے علم کو مدارس کے اندر رہ کر سیکھا ہے، اور پھر بھی علم کا ایک ذرہ، ایک استاذ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم ساری زندگی سیکھو گے اور ساری زندگی سیکھنے کے بعد اپنے بارے میں صرف یہ تصور کرنا کہ تمہارے پاس علم اتنا آیا ہے، یہ جو تمہارا پکا ہوا ناخن ہے اس پکے ہوئے ناخن کے برابر تمہیں علم حاصل ہوا ہے۔ اور یہ قوم آدھے گھنٹے میں قرآن سیکھنا چاہتی ہے، قوم کا دماغ خراب ہو چکا ہے، قوم جہالت کی طرف بڑھ چکی ہے، جس کی بنیاد پر صہیونیت کے کلچر کو، عیسائیت کے کلچر کو سیکھنے کے لیے مزید وقت فارغ کیا جاتا ہے۔ ماں باپ مستقل نگرانی کرتے ہیں، مدارس کے اندر بھیجنے کا نمبر آئے تو یہی والدین، یہی ماں، یہی بہن، یہی باپ یہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، بچہ مدرسے میں جاتا نہیں، حالانکہ یہی باپ اور یہی ماں خود چوراہے پر کھڑی ہوئی وین میں بچے کو لے کر جاتی ہے بٹھانے کے لیے تاکہ بچہ اسکول میں پہنچ جائے، کانوینٹ کالج میں پہنچ جائے، ڈان باسکو میں پہنچ جائے۔ اس لیے ماں وین کے انتظار میں اور بہن وین کے انتظار میں اور بیٹی وین کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے، باپ وین کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے، سخت سردی میں، سخت بارش میں، سخت دھوپ میں، ہر حال میں باپ بچے کو اسکول تک لینے جا رہا ہے اور چھوڑنے جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے ہیں کہ اس کی عظمت دل کے اندر آئی ہوئی ہے۔ ایک شخص ایک عورت کی پیچھے چل پڑا، ایک واقعہ لکھا ہے، اور اس عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ شخص آ رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ تو کیوں میرے پیچھے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرے اوپر عاشق ہو چکا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھ میرے پیچھے مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت میری بہن آ رہی ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس عورت نے اس کے اوپر جوتوں کی برسات کر دی اور کہا اگر تو میرا عاشق ہوتا تو یقیناً تو پیچھے مڑ کر میری بہن کی طرف نہ دیکھتا،
حالانکہ اس کی بہن آ بھی نہیں رہی تھی۔ یہی مثال ہے، ہم صرف عاشقی کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن مقدس کی تعلیم کو سیکھنے کا سکھانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہماری قربانیاں کیا ہیں؟ ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے، وقت کہاں لگ رہا ہے؟ صرف اس جھوٹے دعوے، جھوٹی عاشقی اور جھوٹی محبت سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک حقیقی طور پر ہم قرآن کی خاطر علم کو سیکھنے، قرآن کی خاطر اپنے وقت کو فارغ کرنے والے اور قرآن کی تعلیم کے لیے مجاہدہ اور مشقت کرنے والے نہ بنیں گے، میرے بھائی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے، اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم کے لیے، خود اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے مجاہدے اور مشقت پر ڈالنا چاہیے۔ حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے میلوں کا سفر کیا ہے، ایک محدث کے دروازے پر کھڑے رہے ہیں اور محدث کے دروازے کے اوپر دھول مٹی میں اس محدث نے نکل کر حضرت ابن عباس کو دیکھا تو محدث کہنے لگے تم تو آل رسول تھے، مجھے بتاتے، کنڈی کھٹکھٹاتے، میں نکل کر تمہارا پہلے ہی استقبال کرتا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ میرا حق تھا کیونکہ علم مجھے سیکھنا تھا، علم تو مجاہدے کو چاہتا ہے۔ من طلب العلا سہر اللیالی، جو بلند مرتبے چاہتا ہے اسے راتوں کو جگنا پڑے گا، مجاہدے اور مشقت کے ساتھ اسے علم کے حصول کے لیے کوشاں ہونا پڑے گا۔ اگر کوشاں نہ ہوئے تو یقیناً ایک ریتی رواج کے مطابق قرآن مقدس کو مجہول طریقے سے پڑھنے والے ہماری قوم کے اندر بچے تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں قرآن مقدس کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ بچے نہیں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔